عاشقین اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھو محمد 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 4 مصر پیش کرتا ہوں. محمد بھائی آؤ گا. جس کی حرم حق میں ولادت ہو جائے، جس کی حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرے نا عبادت، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تھوڑا سا 2-4 منٹ میرے خیال سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ میں تھوڑا سا اختصار سے کام لیتا ہوں، لیکن میں تشریف فرما ہے، میں اس لیے ان کے لیے کچھ کلام جو ان کو بہت پسند ہے، اکثر میں پڑھتا تھا پہلے، تو میں پیش کرتا ہوں کچھ کلام آپ کے لیے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل
قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، قمر جلال علی صاحب، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، وہ بد نصیب دیکھ، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد۔ اور سلام کے چند اشعار جلدی جلدی۔ کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، میرا نیز کچھ اشعار پیش کی خدمت ہے کہ بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، کہتی تھی ماں سوئے اصغر قبر میں، کہتی تھی ماں سوئے اصغر قبر میں، ہائے خالی ان کا جھولا رہ گیا، اور ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، ظہر تک
جب فوج پہنچی خلد میں صاحب لشکر اکیلا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا اور زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے چھد کے برچھی میں کلیجا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا ڈگمگا جب گرے ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ کانپ کر عرش معلا رہ گیا یا حسین ابن علی آپ کا روزہ دیکھ کر یا حسین ابن علی آپ کا روزہ دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر اس لیے ہر قوم کے امیروں کو پسینے آ گئے اس لیے ہر قوم کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا چرچا دیکھ کر ہم غریبوں کی عزاداری کا چرچا دیکھ کر صلوات پڑھیں محمد حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں حسین چھائے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح حسین چھائے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین عما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم صلوات پڑھیے معزز سامعین کرام، ہمارے نوجوان ساتھی، مسلسل آپ حضرات مجالس سرکار سید الشہداء میں شرکت فرما رہے ہیں، اور یقیناً آپ حضرات شہزادی کی بارگاہ میں اجر عظیم کے قرار پائیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کری گئی، سورہ حجرات کی آیہ کریمہ 14 نمبر کی، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد ہو رہا ہے وقالت الاعراب آمنا، قادیہ نشین اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، تو میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو۔ اب آپ آیت کا لطف اٹھائیے گا، وَقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ آپ نے آیت ملاحظہ کری، آیت کا لطف اٹھایا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اس عظیم کائنات کو سجایا۔ بہت جلدی یہ تمہیدی مرحلہ ہے، میں پیش کر دوں 2 سے 4 منٹ میں۔ عظیم کائنات کو سجایا، سجانے کے بعد اس دنیا میں جس مخلوق کو سب سے پہلے بھیجا اسے کہتے ہیں حضرت انسان۔ لیکن بظاہر طور پر دیکھا گیا کہ اس زمین پر جو سب سے پہلے آیا وہ نبی خدا تھا، جناب آدم۔ اگر جناب آدم نبی خدا ہیں تو اس سے پہلے انسان ہے، انسان بھی تو ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے جب اس کائنات کو سجانے کے بعد اب زندگی آگے جب بڑھنا تھی تو اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا ہے، اور یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پورا سلسلہ موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کون کون رسول آئے، کون کون نبی آئے زمین پر، جناب آدم آئے، اس کے بعد تمام پیغمبر آئے۔
بہت مختصر کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کو زیادہ دیر روک کے نہیں رکھنا ہے. آخری رسول آیا جس کو خاتم النبیین کہا گیا کہ جس پر نبیوں کا خاتمہ ہے، آخری رسول ہے. اچھا ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر، کیا پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا رسول کیوں نہیں آیا؟ سوال ہے، لیکن ابھی مقصد نہیں ہے، یہاں پر ماحول نہیں ہے کہ اس کا جواب یہاں پہ دیا جائے. اس لیے اگر میں جواب میں اس خیمے میں چلا جاؤں گا تو پھر جو آیت رہے یہ تشنا رہ جائے گی. اس لیے انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں اس سوال کا بھی جواب ہمارے نوجوان بھائیوں کو ملے گا. چونکہ میری گفتگو میرے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، بزرگوں کا آنا ہی شرف ہے میرے لیے، ان کی حاضری ہی. تو آدم سے لے کر خاتم تک یہ سلسلہ رہا، اور جب پیغمبر آئے ہیں تو 40 سال تک خاموش ہیں، وہی نہیں آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر محمد پیغمبر خاموش ہیں، قرآن نہیں سنا رہے ہیں، وہی نہیں بتا رہے ہیں کہ وہی پروردگار کی آئی. کیا کر رہے ہیں پھر؟ درندہ صفت انسان کو انسان بنا رہے ہیں. پیغمبر درندہ صفت انسان کو انسان بنا رہے ہیں. اس لیے بھی اسلام آیا تھا کہ درندہ صفت انسان کو انسان بنایا جائے. اور انسانوں میں درجے پائے جاتے ہیں، میں تمہید ختم کر چکا. انسانوں میں درجے پائے جاتے ہیں. درجے کون سے؟ ایک انسان ہے جو مسلم ہے، ایک ہے جو مومن ہے. یہ حالتیں ہیں جو اس انسان پہ طاری ہوں گی. انسان مسلم بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، ضروری نہیں ہے جو انسان ہو وہ مسلم بھی ہو. لیکن اگر کوئی مسلم ہے تو اس کا انسان ہونا طے ہے. منطق کی زبان میں اسے عام خاص مطلق کہا جاتا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے. عام خاص مطلق مطلب کیا ہے؟ آپ ایک بڑا سا دائرہ بنائیے، سرکل بنائیے آپ نے اپنے ذہنوں بنائیے، اور اس میں لکھیے انسان، اور اس دائرے کے اندر ایک اور چھوٹا سا دائرہ بنائیے، اس میں لکھیے مسلم. اس دائرے کے اندر جو مسلم والا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ بنائیے، اس میں لکھیے مومن. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، مثال سے سمجھیے، ہم سب فتح پوری ہیں، یہاں پر زیادہ تر اہل فتح پور کے ہیں، فتح پوری ہیں. فتح پوری کا مطلب، فتح پور کہاں ہے بھائی؟ اتر پردیش میں ہے. اتر پردیش کہاں؟ ہندوستان میں ہے. ضروری نہیں ہے ہر ہندوستانی فتح پوری ہو، لیکن جو فتح پوری ہوگا اس کا ہندوستانی ہونا صادق ہے. یہی منطق کی زبان میں جو انسان ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو، لیکن اگر مومن ہے تو اس کا مسلم ہونا صادق ہے، اگر مسلم ہے تو اس کا انسان ہونا طے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. اتنی بات کا لب و لباب اتنا ہی سا تھا کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، پوری مجلس اسی پہ ہونی ہے. اسلام الگ شے کا نام ہے، ایمان الگ شے کا نام ہے. اچھا، آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ مجھے کہیں ایک مقام پر دکھائیے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات کہہ لوں، اس کے بعد یہ والی بات کیا ہوگی. جب کہیں بھی پروردگار نے خطاب کیا ہے قرآن مجید میں تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن میں؟ جہاں تک میرا ذہن کہہ رہا ہے 42 میں 42 مرتبہ پروردگار نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اے لوگو اے لوگو اے لوگو قرآن میں. اور جب اللہ نے اس انسان کے ساتھ کسی صفت کو جوڑا ہے تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے.
کتنی مرتبہ لفظ آمنو استعمال کیا پروردگار نے قرآن میں؟ 282 مرتبہ لفظ آمنو قرآن مجید میں آیا ہے. اور اس آمنو میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار مومنین سے خطاب ہے ڈائریکٹ، حبیب کو بیچ میں نہیں رکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو کہ ایمان لے آئے. اور جب انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے تب بھی ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. آپ مجھے بتائیے کہ کیا پروردگار نے کسی مقام پر مسلمانوں سے خطاب کیا یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ کہ جو اسلام لے آئے؟ قسم خدا کی ہمیں کسی جگہ نہیں ملا قرآن میں کہ جہاں پر پروردگار نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہو. ہمیشہ خطاب کر رہا ہے تو مومنوں سے خطاب کر رہا ہے یا انسانوں سے خطاب کر رہا ہے؟ کہیں خطاب نہیں قرآن میں. صرف 2 جگہ اسلموا استعمال ہوا ہے. ایک جگہ سورہ حج میں استعمال ہو رہا ہے اور ایک اور سورہ میں استعمال ہو رہا ہے. وہاں بھی استعمال ہو رہا ہے تو پروردگار ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا ہے، اپنی زبان میں کہے منہ نہیں لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہیے جو اسلام لائیں، ان سے کہیے آپ. لیکن جب مومن کی بات آ رہی ہے تو ڈائریکٹ اے ایمان والوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان الگ شے کا نام ہے، اسلام الگ شے کا نام ہے. اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کری ہے اب اس کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بات اور کھل کر سامنے آ جائے گی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. آیت کہتی ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اعرابی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. وَقُلْ لَمْ، تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ، لیکن تم یہ کہو، کیا قولوا کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں. فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان داخلی نہیں ہوا قلب میں. اگر آپ قرآن کی لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا قرآن نے جو لفظیں رکھی ہیں، قرآن نے جب بولنے کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے کہ اسلام برائے ہو تو لفظ قولا استعمال کیا. قول، قالت یہ مصدر ہے. اور جب ایمان کی بات کی ہے تو قلب کی بات کی. اچھا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار معاذ اللہ بھول گیا. کہیں پہ کہو اے میرے حبیب یہ آیت جو میں نے بھیجی ہے اس میں یہ چیز ایڈ کر دو، اس لیے کہ معاذ اللہ اس کے ذہن سے نکل گیا، اس کی فکر سے نکل گیا. یا ایھا الذین اسلموا ایک ایڈ کر دو اس میں، اس لیے کہ وہ تو خدا ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کیا پایا جاتا ہے. مجلس پڑھ کے گئے، بیٹھے تھے ناشتہ کر رہے تھے، ایک دم سے یاد آیا ارے یہ جملہ اگر یہاں پہ کہا ہوتا نا تو بات ہی اور کچھ ہو جاتی، اور وزن پیدا ہو جاتا بات میں. یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے. اچھا بات آئیے تو ایک اور بات کہہ دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان ہیں ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مولانا صاحب 1 گھنٹے تقریر کریں گے، پوری صحیح اور سالم گفتگو کریں گے، اور کہیں ایک جگہ پہ کچھ غلطی ہو جائے گی تو وہ پوری صحیح اور سالم گفتگو ذہن میں نہیں ہوگی. جہاں پر غلطی ہوئی ہے وہیں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، وہیں پر جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اعزائے گرامی ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا بھول گیا ہو، اس کی یہ چیز پائی نہیں جاتی. اور خدا جانتا بھی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس کائنات میں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مومنوں کی کم ہے. آپ دیکھیے مائنورٹی سے خطاب ہو رہا ہے بھائی، میجورٹی سے کوئی خطاب نہیں. اور جب خطاب ہو رہا ہے تو ایمان والوں سے ہی ہو رہا ہے یا انسانوں سے ہو رہا ہے. اور جب ایمان کی بات کر رہا ہے پروردگار تو قلب کا ذکر کر رہا ہے. اب فلسفے کی دنیا ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے کہ بھائی قلب سے مراد روح انسانی ہے، اس لیے کہ یہ قلب کا کام صرف یہ پمپ ہے جو لگا ہوا ہے خون پہنچانے کے لیے
انسان کی باڈی میں، ورنہ اصل میں قلب سے مراد روح انسانی ہے. مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، بس آپ قلب یاد رکھیے. قلب کا مطلب داخل ہے، مانوی کوئی چیز ہے، اس لیے کہ جب ایمان کوئی مانوی چیز ہے تو جس کے اندر ہوگی وہ بھی کوئی مانوی چیز ہی تو ہوگی، کوئی دکھنے والی تھوڑی نہ ہوگی. کیا ایمان کی جب بات کری تو قلب کا لفظ استعمال کیا، اور جب اسلام کی بات کی تو بولنے کا لفظ استعمال کیا، قول کا لفظ استعمال کیا. مطلب یہ ہوا اسلام بولا جاتا ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں تسلیم کیا جاتا ہے. اللہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. یعنی اسلام بولا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن ایمان بولا نہیں جاتا کہ ہم ایمان لے آئے. اس لیے کہ اسلام لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے، اسلام بول لینے کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے دعووں کا کرنے کا نام نہیں ہے، زبان کے ہلا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اور دین شریعت قلب کے ساتھ داخل ہو جانے کا نام ہے ایمان کا. اس لیے کہ اسلام جو مذہب آیا تھا یہ خفت الحواسوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ جاہلوں کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ عقل مندوں کے لیے آیا تھا، شعور رکھنے والوں کے لیے آیا تھا. تو اعزان گرامی اسلام کہہ رہا ہے کیا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے اسلمنا بولا جاتا ہے اور آمنا قلب کی گہرائی میں تسلیم کیا جاتا ہے. جب تسلیم کیا جاتا ہے، توجہ، جب دل سے آپ قبول کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اثرات ہوں گے. اس کا مطلب ایمان اگر کہیں پایا جائے گا تو اس میں اثر ضرور ہوگا. ایمان کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر اثرات ظاہر ہوں گے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ذرا دیکھو لائٹ آ رہی ہے، اپنے بیٹے سے کہا کیا کرے گا؟ میٹر کھولے گا، تار نکالے گا، یوں لگائے گا، اس کے بعد کہے گا ہاں آ رہی ہے. کچھ ایسا کرے گا؟ اگر خدا نہ کرے ایسا کر دیا تو اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. انسانیت کی جو لائٹ جل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کیسے؟ لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں؟ گیا سوئچ آن کیا، بلب جل گیا، ہاں آ رہی ہے. ارے ہم نے کہا تھا لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں، کرنٹ ہے کہ نہیں، تم یہ بلب کیوں جلا رہے ہو؟ بلب اس لیے جلا رہا ہوں کہ بلب ہے اثر، اور کرنٹ ہے داخل میں، کرنٹ دکھے گا نہیں. جب کرنٹ دکھے گا نہیں تو پھر اس کے اثر ہوگا کہ نہیں؟ یہ مائک ہے کہ نہیں، میری آواز پہنچا رہا ہے باہر تک؟ کیسے پہنچا رہا ہے؟ اس کے اندر ایک کرنٹ ہے کہ جو میری آواز کو باہر پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب کرنٹ دکھتا نہیں ہے، اثر موجود ہے. اثر بتائے گا کہ اس کے اندر کرنٹ پایا جاتا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے. ایمان دکھائی نہیں دیتا ہے مگر اثر بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں. اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایمان کے اثرات ہیں کہ نہیں تو دیکھو اذان ہو رہی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، اٹھتا ہے کہ نہیں. ماہ رمضان کہا گیا، دیکھو کچھ کھا رہا ہے کہ نہیں. حج کا زمانہ آ گیا، مستطیع ہے، حج پہ جاتا ہے کہ نہیں. پیغمبر بلا رہے ہیں، دیکھو جاتا ہے کہ نہیں. پیغمبر میدان جہاد میں دیکھو رکتا ہے کہ نہیں. یہ اثرات بتائیں گے کہ اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے عظمت محمد. اس کا مطلب ایمان کے اثرات ہوتے ہیں. کلمہ توحید اگر زبان پہ جاری ہوگا تو کہے گا اشہد ان علی، اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن جب یہی کلمہ توحید دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو پھر اذان ہوگی اور یہ لیٹا نہیں رہے گا، یہ اٹھے گا، مسجد کی طرف جائے گا، کیونکہ اثر ہے ہر چیز کا. آج آپ مجھے بتائیں کتنی اسلامک کنٹریز ہیں اس دنیا میں کہ جہاں سے یہ نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ کلمہ توحید کتنے؟
آپ فرق پہچانیے، آپ فرق پہچانیے کہ کہاں ایمان ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر سب سے زیادہ، یہ اگر دیکھا جائے تو فروع دین میں جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے اسے کہتے ہیں نماز، اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا ٹھہر کر ایک بات عرض کروں یہاں پر، ہمارے کا معاملہ یہ ہے، اردو زبان میں نے ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو پہلی محرم کی جو میں نے مجلس خطاب کری تھی، اردو زبان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہیں کہ ہم عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیسے کریں۔ جب اللہ اکبر کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے تو ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہم آپ کو بتائیں سب سے بڑا کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ عالم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عالم، عالم مطلب سب سے زیادہ جاننے والا۔ کس کے درمیان سے؟ جاہلوں کے درمیان سے نہیں۔ عالم تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم مطلب جاہلوں کے درمیان ایک جاننے والا، لیکن عالم میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جاہلوں کے درمیان سے ایک جاننے والا، اس لیے کہ لفظ عالم وہاں استعمال ہوگا کہ جہاں عالموں کی ٹولی ہو، عالموں کے درمیان کوئی ایسا ہو کہ جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں اشجع، شجاع کیا بزدلوں سے نکلے گا؟ اشجع، اشجع کا مطلب یہ ہے کہ شجاعوں کے درمیان ایک سب سے بڑا بہادر۔ اسی طریقے سے اکبر، اگر آپ کہیں سب سے بڑا تو کبیر کون ہے بھائی؟ کوئی بڑا ہونا چاہیے اس کے درمیان جو ان سب میں سب سے بڑا ہو۔ تو اس کا مطلب اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ علماء کرام نے بیان کیا، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اس چیز سے بھی بڑا ہے جس کے ذریعے اس کی توصیف کی جائے۔ اگر ہم کوئی لفظ اس کی توصیف میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ یقین جانیے اس چیز سے بھی اللہ بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر کا۔ تو سوال یہ میرا ہے، کتنی اسلامک کنٹریز دنیا میں ہیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے، کسی کا نام لینا مقصد نہیں، لیکن آپ فرق پہچانیے اللہ اکبر اسلامی کا اور اللہ اکبر ایمانی کا۔ کہاں اللہ اکبر اسلامی ہے اور کہاں اللہ اکبر ایمانی ہے؟ بھائی ہر جگہ تو یہی دعویٰ ہے توحید رسالت کا، لیکن آپ دیکھیے اللہ اکبر ایمانی اور اسلامی میں فرق دیکھیے۔ جب اللہ اکبر اسلامی ہوگا تو پھر یہ کہے گا کہ وہ بھی سپر پاور، یہ بھی سپر پاور، لیکن جہاں اللہ اکبر ایمانی ہوگا تو پھر نہ یہ سپر پاور نہ وہ سپر پاور۔ کیوں سپر پاور بھائی؟ جب آپ نے کہہ دیا اللہ سب سے بزرگ ہے تو پھر کوئی بزرگ نہیں اس کے آگے، کوئی بڑا نہیں سب اس کے آگے۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ اکبر اسلامی ہوگا تو کبھی اس کے در پہ دستک دے گا، کبھی وہاں کی غلامی کرے گا، کبھی وہاں جائے گا۔ ارے مسلمانوں کی دولت گفٹ میں دی جا رہی ہے، لیکن جہاں اللہ اکبر ایمانی ہوگا زمانے گزر جائیں گے، وہ بوڑھا ہوگا مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، کیونکہ یہاں اللہ اکبر ایمانی ہے، یہاں ایمان پایا جاتا ہے۔ ایک آیا تھا اللہ اکبر اسلامی اللہ اکبر ایمانی سے ملنے، آگے کہنے لگا ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا، آپ کی حکومت بن گئی، انقلاب آ گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے، اچھا یہ دیکھیے مشورہ دینے جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں دو بڑی سپر پاور ہیں، دو بڑی طاقتیں ہیں، کم سے کم کسی ایک پاور کا تو آپ ساتھ دیجیے، کسی ایک۔ اچھا انہوں نے جواب کیا دیا؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسا کچھ بولو گے۔ اچھا جب یہ بات سنی تو گھبرا گیا کہ آخر ہم نے کچھ غلط کہہ دیا، تو انہوں نے یہ بڑھ کر کہا کہ بھائی ہم کسی سپر پاور کے مخالف نہیں ہیں۔ اب جب اتنا کہا تو وہ
समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। कहा अल्लाह अकबर ईमानी ने, हम किसी सुपर पावर के मुखालिफ नहीं हैं। अरे रसूल दो ही तो सुपर पावर बता गए थे, दो ही तो पावर हैं, दो ही तो ताकतें हैं, कुरान और एक अहले बैत। ना हमने कुरान का साथ छोड़ा ना अहले बैत का साथ छोड़ा है। कुरान भी हमारे हाथों में है, अहले बैत का दामन भी हमारे हाथों में है। तो ये अल्लाह अकबर इस्लामी था और ये अल्लाह अकबर ईमानी है। उसी तरीके से आप नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। मतलब ये है कि हम तेरे अलावा न किसी की इबादत करते हैं न तेरे अलावा किसी से मदद चाहते हैं। और यहाँ पे भी इय्याका नअबुदु इस्लामी भी है, इय्याका नअबुदु ईमानी भी है, दोनों पाया जाता है। मतलब ये नहीं है कि हम मदद की मुखालिफत कर रहे हैं कि आप किसी से मदद ना मांगिए। आप मदद मांगते हैं अपने दोस्तों से, आप परेशान हो जाते हैं तो अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं, अजीज़ों से मदद मांगते हैं। बेटा अगर बीमार पड़ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? क्यों जा रहे हैं भाई? मदद के वास्ते तो जा रहे हैं। अच्छा ये भी शिर्क है क्या? डॉक्टर साहब अगर आप नहीं होते तो हमारा कौन होता, हमारा बेटा ना बच पाता, ये शिर्क है। आपने सबको डॉक्टर को ही समझ लिया है क्या? वो भी तो है, इसलिए कि डॉक्टर का काम दवा देना है, मालिक का काम शिफा देना है। अच्छा कुछ लोग इफराद और तफरीद आप सुनिए, कुछ लोग होते हैं जो आगे से नहीं गिरते तो पीछे से गिर जाते हैं। मतलब हमने गांव के आदमी थे, हमने बिल्डिंग्स देखी नहीं थी, हम गए इमारत पे चढ़ गए सबसे ऊपर। अब जब हमने झांक के देखा तो हम डर गए, हम डरे तो हम पीछे हुए, जब पीछे हुए तो पीछे से गिर गए। बच रहे थे कि आगे से ना गिरे और डर के मारे पीछे हुए तो पीछे से गिर गए। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं। एक आया था इमाम सादिक के पास उनको दर्स देने, मौला के पास आया, बताया कि बेटा बीमार है। तो मौला ने कहा डॉक्टर के पास ले गए, तबीब के पास। अरे तबीब की क्या ज़रूरत है, अल्लाह को शिफा देनी होगी तो दे देगा। ये देखे दर्स दे रहा है इनको, अल्लाह को शिफा देनी होगी तो दर्स शिफा दे देगा। और जब हमारे इसी इमाम के एक बेटा अलील हुआ, और ये गालिबन वही बेटा है कि जिससे एक फ़िरका ईजाद हुआ है, तो इमाम बड़े परेशान हैं, मुस्तरीब हैं, कभी इधर कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस तबीब के पास, कभी परेशान ही हैं। तो खबर आई कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। इमाम बैठ गए। उसने कहा कि भाई अभी तो आप इतना परेशान थे, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, अब क्या हुआ? तो इमाम ने कहा मैं बाप होने की हैसियत से ये सोच रहा था कि मेरे बाप होने की हैसियत से कोई कमी ना रह जाए इसके इलाज में, इसीलिए मैं परेशान था। मौत तो अमरे खुदा है, वो तो आनी है। इसका मतलब अगर बाप हैं तो बेटे की हर एक जिम्मेदारी आपके हाथों में है, बेटे की हर एक जिम्मेदारी आपके हाथों में है। इसलिए कि पालने वाला पूछेगा ज़रूर कि हमने तुमको बेटा दिया था, उसकी इतनी जिम्मेदारियां दी थी, कितनी निभाई। तो ऐज़ान गिरामी, मुमकिन ही नहीं है कि कहीं ईमान पाया जाए और उसके असर ना हो। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ईमान पाया जाए और उसके असर ना हो, असरात ना हो। जिस तरीके से करंट हो और बल्ब ना जले, दो ही सूरतें हैं कि जहां पर बल्ब नहीं जलेगा, या तो करंट ही नहीं है या तो बल्ब फ्यूज हो गया है। उसी तरीके से ईमान हो और असर ना हो तो मालूम ही है दो ही सूरतें ऐसी हैं, या तो ईमान उतरा ही नहीं है या इंसानियत का बल्ब फ्यूज हो गया है, या तो इंसानियत का बल्ब फ्यूज हो गया है। तो ईमान के असर होते हैं। जब ईमान का असर फुरूए दीन में दिखेगा तो आपने देखा क्या होगा, तो जब ईमान का असर फुरूए दीन में दिखेगा तो ये होगा, और जब पैगंबर की खिदमत में होगा तो ईमान का असर क्या होगा? ईमान का असर ये होगा कि कुरान पढ़ के कहेगा जो पैगंबर तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। यानी पैगंबर जो देंगे उसे ले लेना है, यही असर ईमान है। जिससे पैगंबर रोकेंगे उससे रुक जाना है, यही ईमान का असर है। और पैगंबर की हर जगह हिफाजत करनी है। पैगंबर पे अगर आँच आए तो आगे आ जाओ, पैगंबर की हिफाजत करो, इसलिए कि पैगंबर की हिफाजत करना असर ईमान है, ईमान का असर है। इसका मतलब दिफाए पैगंबर ईमान का एक असर है। अब अगर कोई पैगंबर की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दे, आल की बाजी लगा दे, माल की बाजी लगा दे, तो उससे बड़ा कोई मोमिन है ही नहीं।
اب اگر کوئی چونکہ اگر مومن ہے تو مسلم ضرور ہوگا. اب اگر کوئی پیغمبر کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کے دفاع کے لیے اپنے جان کی بھی بازی لگائے، آل کی بھی بازی لگائے، مال کی بھی بازی لگائے، تو اس سے بڑا کوئی مومن ہوگا ہی نہیں، اور اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہوگا جو اس کا ایمان زبان پہ ڈھونڈے. اس لیے کہ ایمان زبان سے بولا نہیں جاتا ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں اتارا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے عظمت محمد. آپ نے فرق پہچانا اللہ اکبر اسلامی کا اور اللہ اکبر ایمانی کا فرق پہچانا. کربلا میں بھی تو یہی تھا، ادھر بھی نمازیں تو پڑھی جا رہی تھیں، ادھر بھی تو اللہ اکبر کی تکبیریں تھیں، ادھر بھی تھیں، لیکن ادھر اللہ اکبر اسلامی تھا، ادھر حسین کی بارگاہ میں اللہ اکبر ایمانی تھا. اور یہ یقین جانیے کہ جدھر اللہ اکبر اسلامی تھا، اتنی بڑی دولت ہونے کے بعد بھی نصف و نابود ہو گئی. آج نہ اس کے تخت کا پتہ، نہ دربار کا پتہ، نہ اس کا نشان، نہ اس کی قبر کا نشان. لیکن جدھر اللہ اکبر ایمانی تھا، آج ہر قوم یہی کہہ رہی ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر دیکھ لیے ہر گھر میں عزا خانہ شبیر ہے، ہر گھر میں سید الشہداء کی مجلس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر اللہ اکبر ایمانی تھا. مدینہ ہے، ابھی مدینہ ہے، پیغمبر گزر رہے ہیں، ایک گلی سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی، ایک گھر سے رونے کی آواز سنائی دی. پریشان ہو گئے، پہنچ گئے دروازے پہ، دق الباب کیا، کنیز آئی. پیغمبر نے کہا اس بچے کو خاموش کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. میں نہیں چاہتا جس کی آواز بھی حسین سے ملے وہ گریا کرے. میں کہوں گا اے رسول خدا، یہ تو مدینہ ہے، آپ سے گوارا نہ ہوا کہ آپ اس بچے کو روتا دیکھ سکیں. ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، یہی آپ کا حسین ہے. کبھی اکبر کے لاشے پہ روتا ہے، کبھی عباس کے لاشے پہ، کبھی اونو محمد کے لاشے پر، کبھی قاسم کے لاشے پر. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. 2 روایت پڑھنی ہے، اس کے بعد مجلس کو تمام کر دینا ہے. جناب آدم کا گزر ہو رہا ہے سرزمین کربلا سے. جیسے ہی سرزمین کربلا پہ جناب آدم کی سواری آئی ہے کہ سواری کے پیر لڑکھڑائے، جناب آدم زمین پر آ گئے. زمین پر آئے تو گھٹنا زمین پر لگا، پیشانی پتھر پہ لگی، پیشانی سے خون جاری ہو گیا. جناب آدم نے بڑھ کر کہا پالنے والے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا، کوئی لرزش ہو گئی؟ تو اللہ کی آواز آئی میرے آدم، اے میرے نبی تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، میں تمہارا خون حسین کے خون سے ملا رہا ہوں. کون؟ حسین، نبی کا آخری نواسا، آخری نبی کا نواسا آئے گا کہ جو اس کو اسی زمین پہ قتل کر دیا جائے گا. جناب ابراہیم کی سواری گزری، اونٹ کا پیر لڑکھڑایا، جناب ابراہیم گرے. جب گرے ہیں تو گھٹنے سے خون آ گیا. پوچھا پالنے والے کوئی خطا نہیں ابراہیم، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ میں تمہارا خون حسین کے خون سے ملا رہا ہوں. جنگ صفین ہے، مولا کائنات واپس ہو رہے ہیں. زمین کربلا کا گزر ہوا، مولا نے گھوڑے کو روک دیا. اترے ہیں، اترنے کے بعد زمین کربلا کی خاک کو اٹھایا، سونگنا شروع کر دیا. سونگ رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے، اس مٹی سے حسین کی بو آ رہی ہے، حسین کی خوشبو آ رہی ہے. زمین کربلا پہ خاک کو رکھا. اس کے بعد کہا ساسا ابن سوہان خیمے یہیں نصب کر دیے جائیں، قافلہ کچھ دیر یہیں رکے گا، میں کچھ دیر یہیں رکوں گا. قافلہ روک دیا گیا. مولائے کائنات ایک درخت کے سہارے سے ٹیک لگا کر بیٹھے، پیروں کو دراز کیا، پیروں کو کھینچا. وہیں پر ایک لشکریوں میں سے ایک لشکر والا تھا، وہ آیا دوڑے دوڑے، چاہتا ہے مولا کے پیر دبائیں. مولا کے پیر دبائے، مولا نے پیر کھینچ لیا. پیر کھینچ کے کہنے لگے دیکھ رہا ہے یہ درخت، اس کو غور سے دیکھ لے، اسے پہچان لے، اسے اپنی نظروں میں بیٹھا لے.
امام حسن بھی آئے, امام حسین بھی آئے. وہ پوچھتا رہا مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو درخت کو اپنی نظروں میں بیٹھا لے؟ عصر عاشور جب آئی ہے, زہرا کا لال جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا تو وہی شخص تلوار لے کے آگے آیا, چاہتا ہے حسین کو قتل کرے, حسین پہ حملہ کرے. حسین نے جب اس شخص کو دیکھا ہے نا, اس کا نام لے کر بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کیا تمہیں یہ درخت یاد نہیں, کیا تمہیں یہ پیڑ نہیں یاد آ رہا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. میں نے مختصر کیا, لیجئے 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے, وہ سارے مناظر نہیں پڑھنے ہیں. بنی اسد والوں کو بلایا گیا, پوچھا گیا یہ کس کی زمین ہے؟ ہاں اب حسین کو زمین خریدنی ہے. جب حسین نے زمین خریدی ہے نا تو ایک زمین کا ایک نامہ آیا ہے. جب نامہ آیا تو اب اس میں نام لکھا جانا تھا, یہ زمین کس کے نام ہونی ہے. تو حسین نے وہاں پر عباس کا نام نہیں لکھایا, حسین نے وہاں اپنا نام نہیں لکھایا, حسین نے مولا علی کا نام نہیں لکھایا, بلکہ حسین نے اپنے بیٹے اکبر کا نام لکھایا ہے. سلام ہو آپ کے اوپر. جب آپ کربلا جائیے گا تو یہ سوچ کے رکھیے گا آپ جس زمین پر آئے ہیں وہ اکبر کی زمین ہے, آپ اکبر کے مہمان ہیں. ہاں میں یہ سوچ رہا تھا مولا نے جناب علی اکبر کا نام کیوں رکھا, تو یہاں پر ذہن میرا یہ گیا اس لیے اکبر کا نام رکھا, اس لیے کہ بیٹے نے کبھی باپ سے کچھ مانگا نہیں ہے, لیکن ابھی وہ وقت آئے گا کہ جب یہی بیٹا ہوگا اور حسین سے کہہ رہا ہوگا اے بابا ذرا سا آپ مل جائے, اسی لیے حسین نے اکبر کے نام یہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. میں نے تمام کیا. اس کے بعد حسین نے زمین انہی کے سپرد کر دی اور 2 شرطیں لگا دی. پہلی شرط یہ ہے, دیکھیے پہلی شرط سنیے, پہلی شرط میں حسین نے کس کو یاد کیا ہے؟ پہلی شرط میں یہ کہا کہ جب ہمارے یہاں پہ روزے بن جائیں تو ہمارے زائرین آئیں گے, انہیں 3 دن مہمان رکھنا, انہیں 3 دن کھانا کھلانا, انہیں 3 دن پانی پلانا. سیدہ کے لال نے آپ کا ہی بڑا خیال رکھا ہے. اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ جب یزید کی فوج یہاں سے چلی جائے تو تم سب کے سب آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمیں دفنا دینا. ارے فرزند زہرا کا بڑا ارمان تھا کہ لاشا دفنا دیا جائے. اس کے بعد بھی 3 دن تک زہرا کا لال بے گور و کفن کربلا کی ریت پر پڑا رہا. ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو دفن کرتا. ارے بیٹا اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. ماتم حسین. خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں. خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں. دیکھنے آ جاؤ بابا میں بہت بیمار ہوں. خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں. خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں. خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں. خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں. دیکھنے آ جاؤ بابا میں بہت بیمار
ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں۔ جب سے بابا لے گئے کنبے کو اپنے ساتھ میں، جب سے بابا لے گئے کنبے کو اپنے ساتھ میں، جب سے بابا لے گئے کنبے کو اپنے ساتھ میں، جب سے بابا لے گئے کنبے کو اپنے ساتھ میں، ہو گیا دشوار جینا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں۔ کھا کے کہتی ہوں قسم ہرگز نہ روکوں گی تمہیں، کھا کے کہتی ہوں قسم ہرگز نہ روکوں گی تمہیں، کھا کے کہتی ہوں قسم ہرگز نہ روکوں گی تمہیں، کھا کے کہتی ہوں قسم ہرگز نہ روکوں گی تمہیں، دیکھ کر بس لوٹ جانا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں۔ ڈس رہی ہے گھر کی یہ تنہائی مجھ کو رات دن، ڈس رہی ہے گھر کی یہ تنہائی مجھ کو رات دن، ڈس رہی ہے گھر کی یہ تنہائی مجھ کو رات دن، ڈس رہی ہے گھر کی یہ تنہائی مجھ کو رات دن، دل نہیں میرا سنبھلتا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں۔ لاش اکبر کروٹیں لینے لگی تھی اے فدا، 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 شہ نے جس دم خواہ سنایا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں، خط میں یہ سغران لکھا میں بہت بیمار ہوں۔ علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وعلیک منی جمیعا سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.